اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، آج ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے کاتبین وحی کے بارے میں اور کاتبین خط کے جو کہ مختلف شاہوں کو اور سرداروں کو نبی علیہ السلام کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو خلفائے اربع ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور سیدنا علی ابن ابی طالب، ان کے حالات اپنے وقت پر خلافت کے دور کے اختتام پر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو سب سے پہلے کاتب وحی ہے وہ ابان بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قسی الاموی، انہوں نے اپنے دونوں بھائی خالد اور عمر کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ نے حدیبہ کے بعد اسلام قبول کیا اور بہت اچھے مسلمان بنے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے جو کاتب وحی ہے وہ ہے ابی بن کعب بن قیس بن عبد الحزرجی الانصاری۔ ابو المنظر آپ کو ابو الطفیل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سید القراءت مطلب قرآن کے حافظ بھی تھے۔ عقبہ ثانیہ بدر اور اس کے بعد کے معرکوں میں شامل ہوئے۔ آپ میانہ قد، دبلے اور سفید ریش اور سفید سر والے تھے، بال کے سفید تھے سر، اور اپنے سفیدی کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔ اپنے بال، داڑھی اور سر کے جو سفیدی تھی اس میں خدب نہیں لگاتے تھے، بالکل تبدیل نہیں کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انصار میں سے 4 آدمیوں ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو یزید نے قرآن جمع کیا۔ خلافت ابو بکر میں جو ابھی اس کا شروع ہے احوال، سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، قرآن مختلف اوراق میں ہے، کسی پر ہڈیوں میں لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس چمڑے میں لکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ تختیوں میں لکھا ہوا ہے، کیوں نہ ہم لوگ ان کو جمع کریں اور ایک کتاب کی شکل دی جائے۔ کتاب پہلے نہیں تھی، مختلف آیات
صورتیں وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ قاری قرآن جو تھے، حافظ قرآن، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو کل ہم سے فوت ہو جائیں گے، ہم سے جدا ہو جائیں گے، جو ان کے سینے میں قرآن کریم موجود ہے. ابھی جب ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس حافظین کی کافی تعداد ہے، تو اس ترتیب دینے میں، کتابی شکل میں دینے میں ہمارے پاس آسانی ہے، اور کیوں کر یہ کام ہم نہیں شروع کرتے. ابو بکر رضی اللہ نے بھی ان کو اس مشورے کو قبول کیا اور اپنا مشورہ بھی ان سے ملایا کہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو جب یہ بتایا گیا کہ کس کس کو ہم کہیں گے کہ قرآن لکھے اور ترتیب دے، ان میں سے یہ کام ان 4 بندوں کو حوالے کیا گیا، اور ان کو کہا کہ جو آیات، جو سورت جس کے پاس بھی ہو، سب جمع کر کے ایک کتاب کا شکل دیا جائے. تو اس میں یہ سب جو میں نے بیان کیے، ابی بن قعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابو یزید رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کیا. اس سے بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا. اس کے بعد صحیح میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے فرمایا، ابی بن قعب سے، کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی قعب سے مطالبہ کیا، بلکہ حکم دیا کہ مجھے قرآن سنائے. اللہ نے کہا ہے کہ بن قعب سے قرآن سنو. حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئے اور ان کو بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے اس سورت کی آیات سنائی، پورا سورت پڑھا، لیکن یہاں تھوڑا سا لکھا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. یہ سورت پورا پڑھایا اور بہت خوش بھی ہو گیا. پہلے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو کیسے سنا سکتے ہیں؟
انہوں نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ابی کعب کو بولو، ابی بن کعب کو، کہ آپ کو قرآن سنائے، لہذا اب حکم کی تعمیر تو کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے یہ سورت ان کو سنایا اور بہت خوش ہوا دل میں، یہ اور کسی سے نہیں ہوا ہے یہ کام۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ابی بن کعب اسی طرح ہے یہ صورت، ہمیں ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام نے لایا تھا، جیسے آپ نے سنایا، بالکل صحیح ہے اور برابر ہے، اور بڑی فضیلت ہے اس کا۔ پھر ان کے بعد جو کاتبین ہے 22 نمبر، یہ ارقم بن ابی الارقم، آپ کا نام عبد مناف بن اسد بن جندب بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم المخزومی تھا۔ آپ نے بہت پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ ہی کے گھر میں جو صفا کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی روپوش ہوتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ کفاراں کا بہت ہی الغار شورش ہوتی تھی تو مصیبت پڑتا تھا۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام پر ایسے بھی وقت آئے ہیں کہ چھپنا بھی پڑا۔ کیا مصیبتیں جھیلے ہوئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صحابی ہے، اور اس کے بعد یہ گھر خیزران کے نام سے مشہور ہوا، اور آپ نے ہجرت کی اور بدر اور اس کے بعد معرکوں میں شامل ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور عبداللہ بن انیس کے درمیان مواخذات کرائی، اور بہت اچھے مسلمان اور نیکبخت آدمی گزرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ثابت بن قیس بن شماس الانصاری الحزرجی، ابو عبد الرحمن، آپ کو ابو محمد المدنی، خطیب انصار بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ثابت بن قیس یہ پہلے انصار میں سے جو تھے، یہ خطیب ہوا کرتا تھا۔ جب کوئی کام ہوتا تھا یا بات چیت ہوتی تو یہی فیصلہ کر دیتا تھا، پہلے مدینے کے ہجرت سے پہلے، نبی علیہ السلام کی مدینے کے ہجرت سے پہلے، تو یہ اس ٹائم میں بھی خطیب ہوا کرتا تھا۔ اس کے جو کچھ لکھائی ہوتے تھے انصار میں، یہ کرتا رہتا تھا اور پورا بیان بازی بھی کرتا تھا۔ نیز آپ خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی خطیب النبی بھی ہے یہ۔ محمد بن سعد بیان ہے کہ علی بن محمد المدانی نے اپنے اسانید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے وفود کے شیوخ سے ہمیں خبر دی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبس یمانی اور سلمہ بن حران المدانی
فتح مکہ کے بعد اپنی قوم کے ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے تھے، اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی، اور آپ نے انہیں ایک تقریر بھی لکھی جس میں ان کے اموال اور فرد زکوٰۃ کے متعلق لکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے لکھوایا تھا۔ اور اس تحریر کو ثابت بن قیس بن شماس نے لکھا، اور سیدنا سعد بن معاذ اور محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے اس پر گواہی دی۔ یہ بھی کاتب وحی ہے اور یہ ستارہ ہے۔ اب آتے ہیں اور حنظلہ بن ربیع بن سیفی بن ریاح بن الحارث بن محاشن بن معاویہ ابن شریف بن جروہ بن اسد بن عمر بن تمیم التمیمی الاسدی، یہ بھی کاتب ہے نبی علیہ السلام۔ آپ کے بھائی رباح بھی صحابی تھے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی تھے۔ اور آپ کا چچا اقسم بن سیفی عرب کا دانا تھا۔ واقعی کا بیان ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحریر لکھی ہے، مطلب خط بھی لکھی ہے۔ اور دوسروں کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صلح کی جماعتوں کی طرف بھیجا، اور آپ خالد بن ولید کے ساتھ عراق کے جنگوں میں شامل رہے، اور آپ نے سیدنا علی کا زمانہ بھی پایا، اور جنگ جمل وغیرہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے تخلیف کیا۔ پھر کوفہ سے چلے آئے کیونکہ وہاں عثمان کو دشنام دی جاتی تھی، یعنی ان کو گالیاں دیا جاتی تھی، اس وجہ سے ان کو غصہ آتا تھا اور وہاں سے نکل گئے۔ یہ بھی ایک زبردست کاتب بھی ہے، اور خط بھی لکھے گئے ہیں، خط بھی لکھے۔ خالد بن سید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد المناف ابو سعید امی، آپ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ سیدنا صدیق کے 3-4 آدمیوں کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ 5 کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ مطلب ہے یہ 6 آدمی ہے یا 5 آدمی ہے سب سے پہلے ایمان لانوں میں، مردوں میں ایمان لانے والوں میں سے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، جس کی وسعت کو علیم ہی جانتا ہے، اور آپ کا باپ آپ کو اس میں دھکیلتا ہے، اور نبی علیہ السلام آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سیدنا ابو بکر سے اس خواب کو بیان کیا اور سنایا۔ آپ نے فرمایا آپ سے بلائی ہوگی، یہ کہ اللہ کے رسول ہے، یہ رسول ہے، ان کی پیروی کرو، تمہیں جس بات کا خوف ہے اسے تم نجات پاؤ گے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کیا، اور جب آپ کے باپ کو آپ کے مسلمان ہونے کا اطلاع ملی، وہ آپ سے غصے ہوا، اور اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس نے آپ کے سر پر مارا اور اسے توڑ دیا، اور اپنے گھر سے نکالا۔ اس بیچارے کو باپ نے گھر سے بھی نکالا، مارا بھی، پیٹا بھی۔
اور خالد شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہ، اور پھر آپ کے بھائی عمرو بھی مسلمان ہو گئے، اور جب لوگوں نے حبشہ کے علاقے کی طرف ہجرت کی تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا اور جو کاتب وحی ہے وہ خالد بن ولید عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ابو سلیمان المخزومی، آپ فاتح اسلامی افواج محمدی لشکر افواج و لشکر محمدی لشکروں کے اور مشہود و محمود ایام مواقف کے سالار صاحب رائے، بڑے دلیر اور قابل تعریف حسائل کے حامل ہے۔ خالد بن ولید کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے مطلب ہے کہ یہ جب مسلمان ہوئے تو پھر اسلامی فوج کے سالاروں میں سے ہوئے، عام کارکن کی طرح نہیں ہوئے بلکہ سالار ہوئے، بڑے بہادر تھے اور دلیر تھے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید کہتے ہیں کہ آپ کی فوج نے جاہلیت اور اسلام میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں خود خالد بن ولید کہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی میری فوج نے شکست نہیں کھائی۔ اور زید بن بکا کا قول ہے کہ قریش میں خیمہ اور گھوڑوں کا لگاؤ میں آپ کے پاس تھے، یعنی یہ لگاتے تھے۔ خدیبہ کے بعد اور بعض کا قول ہے کہ خیبر کے بعد آپ نے، اور یہ بیان میں نے پہلے بھی کیا ہے، عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اسلام قبول کیا، یہ تینوں وہاں پر مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فوج میں بھی آپ کو بھیجا سالار بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو کیا اس کا مرتبہ ہے۔ جب بھی بھیجا کسی لشکر میں تو سالار بنا کے بھیجا۔ پھر آپ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی تمام فوجوں کے سپہ سالار رہے، وہاں پر تو ان کو اور ترقی ملی، پورے جتنے بھی لشکری فوجیں تھے ان کا سالار رہا ہے۔ جب عمر خلیفہ بنے تو آپ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا اور امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کو اس شرط پر سالار بنایا کہ وہ ابو سلیمان کے رائے سے تجاوز نہ کرے، مطلب اس سے رائے لے لو، تجاوز نہ کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے خلیفہ بنا سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس زبردست سالار کو معزول کر دیا۔ اس کا صحیح بیان اس کے جو جنگوں میں فتح اور کس یرموک میں جب اس کو معزول کر دیا گیا تو وہاں پر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں 21 ہجری یا 22 ہجری میں یا 21 میں زیادہ صحیح ہے، حمص کے 1 میل کے فاصلے پر ایک بستی میں وفات پائی، وہاں پر وفات پائی۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مدینے میں وفات ہوا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ وہاں پر حمص کے قریب گاؤں میں، یہ ادھر ان کا جائیداد بھی تھا، وہاں پر وفات پائی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کاتب کا نام زبیر، سیدنا زبیر بن العوام بن خولید بن اسد بن عبد العزی بن قصا ابو عبداللہ الاسدی 10 مبشرہ میں سے ہے۔ ایک ہے اور ان 6 اصحاب شورا میں سے بھی ایک ہے، شورا میں جو بندے تھے ان میں سے بھی ایک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کا لڑکا ہے، اس کا لڑکا ہے۔ اور ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسماء، جو بنت اسماء سے ان کا شادی ہوئی تھی، تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے اور نبی علیہ السلام کے پھوپھی کے لڑکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت اس سے راضی تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواری ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ زبیر بن العوام یہ ہمارے خواری ہے۔ یہ بہت زبردست مجاہد تھے اور بہت نبی علیہ السلام کے قریب رہے ہیں۔ اور آپ کے پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ آپ اسماء بنت ابو بکر کے خاوند ہیں، وہ بھی میں نے بیان کیا۔ عتیق بن یعقوب نے اپنی منتقدم سند سے روایت کی ہے کہ زبیر بن العوام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنی معاویہ بن جردل کے لیے تحریر لکھی، اس نے بھی تحریر لکھا تھا۔ اور ابن عساکر نے عتیق کے سند سے روایت کیا ہے کہ زبیر نے بہت پہلے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور بعض کا قول ہے کہ 18 سال کی عمر میں اپنے 2 ہجرتیں کیے اور تمام معرکوں میں شامل ہوئے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ اعلیٰ میں تلوار سون تھی۔ آپ کے معرکہ یرموک میں بھی شرکت کی اور جن معرکوں میں بھی آپ نے شرکت کی، ان کی بنسبت اس معرکے میں سب سے بہتر اس دن آپ نے رومیوں کے صفوں میں 2 بار اول سے آخر تک چیر دیا اور دوسری جانب صحیح سلامت نکل گئے۔ اور لیکن گدی پر 2 تلواریں لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ یہ اوپر گردن کے ساتھ تھوڑا تلوار بھی لگے تھے۔ آپ نے خندق کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک خواری ہوتا ہے اور میرا خواری زبیر ہے۔ آپ کے فضائل مناقب بہت ہے۔ آپ کی وفات جنگ جمل کے روز ہوئی۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ آپ نے جنگ سے واپسی پر حملہ کیا تو عمرو بن جرموز، فضالہ بن حابس اور ایک تیسرے آدمی نفیر التیموم کہا جاتا ہے، آپ کو ایک جگہ ملے جیسے وادی الصبا کہا جاتا ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے اور عمرو بن جرموز نے سبقت کر کے ان کو قتل کر دیا۔ 10 جمادی الاولی بروز جمعرات 36 ہجری کا واقعہ ہے۔
اس وقت آپ کا عمر 76 سال کی تھی. آپ نے اپنے پیچھے بہت ترکہ چھوڑا، مطلب بہت مالدار تھے، اور اس سے 2 کروڑ 2 لاکھ قرض نکال کے 1/3 کا آپ نے وصیت کر دی. اور جب آپ کا قرض ادا ہو گیا اور آپ کے مال سے 1/3 کا بھی نکالا گیا وصیت کے مطابق، باقی مال جو ورثوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور آپ کے 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ اور 2 لاکھ درہم ملے. اور ہم نے جو بیان کیا اس لحاظ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے مجموعی طور پر ایک کام 60 کروڑ یعنی 59 کروڑ 80 لاکھ درہم ترکہ چھوڑا. سبحان اللہ، بہت مالدار تھے. اور آپ نے یہ سب مال اپنی زندگی میں فی الغنائم اور حلال تجارت سے حاصل کیا، اور تمام مال وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے اور حاجت مندوں کو رضاکارانہ صدقات خیرات دینے کے بعد آپ کو بچا تھا. رضی اللہ عنہ ورضا. اتنے مالدار اس زمانے میں دیکھو. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت مالدار، جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے، جیسے یہ زبیر ہے، عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی تھے. تو بڑے بڑے مالدار بھی تھے اس وقت میں بھی. غربا بھی بہت تھے، مالدار بھی تھے. اور ان سب کو رب العالمین جزائے خیر دے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.